بیجنگ۔ چینی صدر شی جن پنگ نے پیر کے روز اپنے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل ماکروں سے ٹیلی فون پر اسرائیل اور حماس کی جنگ کے موضوع پر گفتگو کی۔ اس گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے غزہ میں ہیومینیٹیرین بحران کو سنگین ہونے سے روکنے پر اتفاق کیا۔ چین کے سرکاری نشریاتی ادارے CCTV کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان موجودہ صورتحال کو مزید خراب ہونے سے روکنے کو اولین ترجیح قرار دیا۔ غزہ سٹی۔ اسرائیل نے غزہ میں اپنی عسکری کارروائیاں جاری رکھنے کا اشارہ دیا ہے۔ ایک اسرائیلی فوجی بیان کے مطابق حماس کے خلاف جاری اس لڑائی کو مزید وسعت دی جا رہی ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس کے دہشت گردانہ حملے میں 1200 سے زائد اسرائیلی شہریوں کی ہلاکت اور 240 افراد کے اغوا کے بعد اسرائیل نے غزہ پٹی میں عسکریت پسند تنظیم حماس کے خلاف بڑے فوجی آپریشن کا آغاز کیا تھا۔ غزہ میں ان فوجی کارروائیوں اور فضائی حملوں میں اب تک 13,000 سے زائد فلسطینی شہری ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں ہزاروں بچے بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب حماس کی طرف سے اسرائیل سے یرغمال بنائے گئے افراد کی رہائی کے لیے بات چیت ابھی جاری ہے۔ ماسکو۔ روسی حکومت نے تارکین وطن کو فن لینڈ کی سرحد پر بھیجنے سے متعلق الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ اس سے قبل ہیلسنکی حکومت نے کہا تھا کہ ملک میں سیاسی پناہ کے متلاشی افراد کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے اسی تناظر میں فن لینڈ نے روس کے ساتھ اپنی 4 سرحدی گزرگاہیں بند کر دی تھیں۔ فن لینڈ کا الزام ہے کہ مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کا رکن بننے کے بعد سے روس اسے غیر مستحکم کرنے کی کوشش میں ہے۔ جوبا۔ سوڈان اور جنوبی سوڈان کے درمیان متنازع علاقے میں ڈنکا نسل کے حریف گروپوں کے مابین تشدد کے واقعات میں کم از کم 32 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ٹویک ڈنکا گروپ اور نگوک ڈنکا گروپ کے درمیان انتظامی سرحد کے معاملے پر تنازع ان تازہ جھڑپوں کا باعث بنا۔ کل اتوار کے روز ٹویک ڈنکا گروپ کے مسلح نوجوانوں نے مقامی ملیشیا کے ساتھ مل کر نگوک ڈنکا قبیلے کے متعدد دیہات پر حملے کیے تھے۔ کیف۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن پیر کے روز یوکرینی دارالحکومت کیف پہنچ گئے۔ اس دورے کا مقصد کیف حکومت کو روس کے خلاف لڑائی میں امریکی مدد حاصل رہنے کا یقین دلانا ہے۔ گزشتہ برس فروری میں یوکرین پر روسی حملے کے بعد سے امریکہ کیف حکومت کو اربوں ڈالر کی عسکری امداد دے چکا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جب تک یوکرین کو ضرورت ہے امریکہ اپنی حمایت جاری رکھے گا۔ تاہم امریکہ میں سخت گیر موقف کے حامل ریپبلکن قانون ساز یوکرین کو دی جانے والی امداد پر سوالات بھی اٹھا رہے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ آسٹن کے اس دورے کے دوران یوکرین کو روسی جارحیت کے خلاف دفاع میں امریکی مدد کی یقین دہانی کرائی جائے گی۔ برلن۔ جرمن چانسلر اولاف شالز نے اسرائیل سے اپیل کی ہے کہ وہ غزہ میں انسانی بنیادوں پر امداد کے لیے فائر بندی کرے۔ جرمن حکومت کی ترجمان کرسٹیانے ہافمن نے بتایا کہ چانسلر شالز نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غزہ پٹی میں ہیومینیٹیرین صورتحال کی بہتری انتہائی ضروری ہے۔ اس بات چیت میں چانسلر شالز نے اسرائیلی عوام کے ساتھ جرمن یکجہتی کی تجدید کرتے ہوئے کہا کہ جرمنی اسرائیلی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ جرمن حکومت کے بیان کے مطابق نیتن یاہو نے غزہ پٹی میں جاری اسرائیلی فوجی کارروائی کے دوران عام شہریوں کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی تفصیلات بھی بتائیں۔ نیروبی۔ پلاسٹک کے باعث آلودگی کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ کی جانب سے ایک عالمی معاہدے سے متعلق گفتگو جاری ہے۔ اس عالمی معاہدے کے لیے پلاسٹک کے دوبارہ استعمال، ری سائیکلنگ اور کمی سے متعلق ضابطوں کے حوالے سے 500 تجاویز دی گئی ہیں۔ دنیا بھر میں ہر سال پلاسٹک کا 400 ملین ٹن کوڑا پیدا ہوتا ہے۔ غاصب صہیونی فوج نے غزہ میں انڈونیشین اسپتال کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا، جبکہ رفح اور خان یونس پر صہیونی فوج کے طیاروں نے شدید بمباری کی ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق غاصب صہیونی فوج نے غزہ میں واقع انڈونیشین اسپتال پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 8 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ صہیونی فوج نے انڈونیشین اسپتال پر توپ خانے سے گولہ باری کی۔ اس رپورٹ کے مطابق اس حملے کے نتیجے میں ہسپتال کے جنریٹر تباہ اور ہسپتال کی بجلی منقطع ہو گئی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ انڈونیشین ہسپتال پر حملے کے نتیجے میں 8 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے اس ہسپتال کا محاصرہ کر رکھا ہے اور وہ اسے اپنے براہ راست حملوں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس ہسپتال کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ہسپتال میں 140 بیماروں کی گنجائش ہے، جبکہ اس وقت اس میں 600 سے زیادہ بیمار موجود ہیں۔ انڈونیشین اسپتال کے سربراہ نے کہا کہ غاصب اسرائیل 4 گھنٹے سے اسپتال کو اپنے حملوں کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ اندیشہ ہے کہ صہیونی حکومت الشفا ہسپتال کی طرف اسے بھی خالی کرنے کا کہے گی۔ انڈونیشین اسپتال کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ابھی تک جانی اور مالی نقصان کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہو سکی ہے۔
غزہ میں فلسطین کے وزیر صحت نے بھی کہا ہے کہ انڈونیشین ہسپتال کے پاس صہیونی حکومت کے اسنائپرز کی تعیناتی کی وجہ سے مریضوں اور طبی عملے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ اس کے علاوہ غزہ کے جنوب میں واقع رفح کے ایک محلے اور اسی طرح خان یونس اور دیگر علاقوں پر اسرائیل کے فضائی حملوں میں درجنوں فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے غزہ میں علاج معالجے کی ابتر صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت گوناگوں مظالم کے ذریعے غزہ کے باشندوں کو جبری نقل مکانی اور کوچ کرنے پر مجبور کرنا چاہتی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت ترجمان اشرف الخضرا نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ صہیونی حکومت نے 9 دن تک الشفا ہسپتال کا محاصرہ کیے رکھا ہے، کہا کہ غاصب اسرائیل ہسپتالوں کو سرگرمیاں ختم کر کے فلسطینی شہیدوں کی تعداد بڑھانا چاہتا ہے۔ غزہ میں حماس حکومت کے پریس آفس نے بھی کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے 44 روز کے دوران غزہ کے باشندوں پر 1300 سے زیادہ حملے کیے ہیں، جن کے نتیجے میں 13,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ میں فلسطینی حکومت کے پریس دفتر نے کہا ہے کہ اب تک 5,000 سے زیادہ بچے اور 3,300 سے زیادہ خواتین شہید ہو چکی ہیں۔ کہا کہ ان حملوں میں 30,000 افراد زخمی ہوئے، جن سے 75% خواتین اور بچے ہیں۔ بیان میں مزید آیا ہے کہ صہیونی حکومت کے حملوں میں 25 ہسپتال اور 52 طبی مراکز تباہ ہو چکے ہیں اور ان کی سرگرمیاں پوری طرح بند ہو گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ غزہ کے تقریباً 70% شہداء عورتیں اور بچے ہیں، غزہ میں فوری جنگ بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے غزہ میں حماس کے انفارمیشن دفتر کے حوالے سے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت نے غزہ کے بے گناہ باشندوں کے خلاف 1300 سے زیادہ مرتبہ حملے کیے کہ جس کے نتیجے میں 13,000 سے زیادہ افراد شہید ہوئے ہیں۔ اس دفتر نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان جارحانہ حملوں میں 5,000 سے زیادہ بچے اور 3,000 سے زیادہ خواتین شہید ہوئی ہیں، کہا کہ ان حملوں میں 30,000 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں کہ جن میں سے 75% عورتیں اور بچے ہیں۔ اخبار رائے الیوم کے مطابق اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ نے سوشل میڈیا نیٹ ورک ایکس پر لکھا ہے کہ عورتیں اور بچے زندہ رہنے کے مستحق ہیں، ان کو فوجی اہداف نہیں بننا چاہیے۔ ابھی جنگ بند کرو۔ دوسری جانب آنروا نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں جنگ کے آغاز سے اب تک اس تنظیم کے 104 ملازمین صہیونی فوج کے حملوں میں اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے ایک بار پھر غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم اور حملوں کو فوری طور پر بند کرنے اور انسانی بنیادوں پر جلد از جلد جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے غزہ کے خلاف جاری حملے اور جرائم فوراً بند کیے جانے پر تاکید کرتے ہوئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام 2 اسکولوں اور اسپتالوں پر صہیونی حکومت کے حملوں پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے غزہ میں اس کے مراکز کی حفاظت پر زور دیا۔ اس دوران عالمی ادارہ صحت نے اپنے ماہرین کی ایک ٹیم کے غزہ کے الشفا ہسپتال پہنچنے کے بعد ایک رپورٹ میں اس اسپتال کی دل دہلا دینے والی صورتحال کی خبر دی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس ادارے کی ایک ٹیم اسرائیلی فورسز کی طرف سے اس اسپتال میں پناہ لینے والے 2,500 بے گھر افراد کو نکالنے کا حکم دینے کے بعد ہسپتال کے احاطے میں داخل ہوئی۔ عالمی ادارہ صحت کے ماہرین کی اس ٹیم نے غزہ کے الشفا اسپتال میں داخل ہونے کے بعد اسے ڈیتھ زون قرار دیا اور اس اسپتال کے داخلی دروازوں پر ایک اجتماعی قبر کی موجودگی کی اطلاع دی۔ یمنی فوج نے بحیرہ احمر میں ایک اسرائیلی جہاز کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ یمنی حکومت کی اس اقدام کا فلسطین کی تحریک حماس اور جہاد اسلامی نے خیر مقدم کیا ہے۔ یمن کی بحریہ نے بحیرہ احمر میں ایک اسرائیلی بحری جہاز کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے جس میں 52 افراد سوار تھے اور ان کو حراست میں لے لیا ہے۔ اس جہاز میں سوار عملے سمیت سبھی افراد سے باز پرس کی جا رہی ہے تاکہ ان کی شہریت معلوم ہو سکے۔ یمنی فوج کے ترجمان میجر جنرل یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمن کی حکومت کے سربراہ اعلیٰ کے احکامات پر عمل درآمد اور فلسطینی قوم کے تئیں اخلاقی و مذہبی ذمہ داری کے پیش نظر یمنی بحریہ نے بحیرہ احمر میں فوجی آپریشن کیا ہے۔
یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا کہ اس آپریشن کے دوران یمنی بحریہ نے ایک اسرائیلی جہاز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور اسے یمن کے ساحل پر لے آئی ہے۔ یمنی فوج کے ترجمان نے کہا کہ اسرائیلی جہاز میں موجود جن افراد کو حراست میں لیا گیا ہے ان کے ساتھ دینی تعلیمات اور اسلامی اخلاقیات کے مطابق سلوک کیا جا رہا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے ان تمام ممالک سے کہ جن کے شہری بحیرہ احمر میں فعالیت انجام دے رہے ہیں کہا ہے کہ وہ غاصب اسرائیلی جہازوں کے ساتھ کسی قسم کے تعاون سے گریز کریں۔ اس یمن کی نیشنل سالویشن حکومت اور عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے یمن کی بحریہ کے اقدام کو حق بجانب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی بحری جہاز کو قبضے میں لینا صہیونی حکومت کے خلاف جنگ میں ہماری مسلح افواج کی سنجیدہ شمولیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یمنی حکومت کے ترجمان محمد عبدالسلام نے کہا ہے کہ ہم نے آپریشن کرتے ہوئے اسرائیلی بحری جہاز کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماری مسلح افواج غزہ کی استقامت کی حمایت اور صہیونی حکومت کے خلاف جنگ میں شمولیت کے لحاظ سے سنجیدہ ہیں۔ انہوں نے صراحت کے ساتھ کہا کہ جنگ کا دائرہ نہ پھیلنے کا انحصار غزہ پٹی کے خلاف غاصب اسرائیل کی جارحیت بند ہونے پر ہے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان نے کہا کہ دنیا کے ہر آزاد انسان پر واجب ہے کہ وہ غزہ کے خلاف اسرائیلی جارحیت رکوانے کے لیے اقدام کرے، کیونکہ ایسی دنیا میں مذمتی بیانات کا کوئی فائدہ نہیں ہے جہاں صرف طاقت کی زبان سمجھی جاتی ہو۔ واضح ہے کہ یمن کی بحریہ نے بحیرہ احمر میں ایک اسرائیلی بحری جہاز کو اپنے قبضے میں لے لیا، اس پر 52 افراد سوار تھے جن کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے سائفر کیس میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست سپریم کورٹ میں داخل کر دی ہے۔ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے سپریم کورٹ میں اپنی درخواست ضمانت میں وفاقی حکومت اور وزیر داخلہ کو فریق بنایا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ درخواست گزار کے خلاف بے بنیاد اور سیاسی مقدمہ بنایا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے درخواست میں استدعا کی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا ہے، لہذا ہائی کورٹ کا 8 نومبر کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔